اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم حمزہ کون سا حمزہ جی؟ سوالیہ اسم آیا استفہام سوالیہ کیا؟ ٹھیک ہے جی. کیا لم نہیں علم یأتیہم عطا یأتی عطا یأتی عطا وہ آیا اور یأتی وہ آتا ہے. لم نے کیا کیا جی؟ یاتی کی آخری جو یا تھی اس کو ختم کر دیا. کیا بچ گیا؟ یاتی وہ آتا ہے. لم نے دوسرا کام کیا کیا جی؟ ماضی میں تبدیل کر دیا. کیا وہ نہیں آئی ہم ان کو یا ان کے پاس. علم یأتیکم اب یہ یا کیا ہے؟ علامت مضارع ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب ہے نا. تو اب اس کا فاعل پتہ کرتے کیا چیز نہیں آئی. علم یأتیہم کیا نہیں آئی او حالت رفع میں فاعلی حالت میں چلا گیا. ٹھیک ہے جی. کیا نہیں آئی نبا کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو. ایسی بات کی جس کو آپ کہیں کہ نبا کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک وہ بات کہ جس تک آپ کی اپروچ نہ ہو, آپ کی رسائی میں وہ بات نہ ہو. دوسرا نبا کس کو کہتے ہیں؟ انتہائی اہم بات. ٹھیک ہے جی. تو کیا ان تک وہ بات وہ خبر ان کے پاس نہیں آئی؟ نبا تو نبا ان نہیں آیا, نبا ان نہیں آیا, نبا او آیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہو گیا, مرکب اضافی. یا مضاف ہے اس کا کیا ہے؟ الذین ان لوگوں کی کہاں سے ہے جی؟ ان لوگوں کی بات. یہ کی کس چیز کی علامت ہے؟ مرکب اضافی کی. الذین ان لوگوں کی خبر من سے قبلہم ان سے پہلے. علم یأتہم نبأ الذین من قبلہم تو کیا ان کو اپنے سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ کہ جو بڑے طاقت میں بھی زیادہ تھے اور یہ ساری قوتیں وغیرہ ہیں, اولاد مال شال میں زیادہ تھے. اب بدل آ رہا ہے کس چیز کا؟ کس چیز کا بدل آ رہا ہے جی؟ الذین کا. الذین من قبلہم. ابھی آپ کو سمجھ آنی چاہیے یہ بات, بہت غور سے سنیں. آپ روز پڑھتے ہیں تو اس کو تھوڑا اندازہ لگائیں. دیکھیں جی آفتاب صاحب غور فرمائے ذرا. نبأ الذین, نبا کیا تھا؟ مضاف. الذین کیا ہے؟ مضاف ہے. یہی سر سوال آ رہا تھا کہ نبا کے بعد جب اللہ زی نبر زبر آ گئی ہے تو مضاف کے بعد زیر آنی چاہیے تھی, زبر کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ آپ باتوں کو یاد رکھیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے اسم مورب منصرف, ایک ہوتا ہے مورب غیر منصرف. تیسرا کیا بتایا تھا؟ مبنی. منصرف کیا ہوتا ہے جی؟ رفع, نصب
اور جر میں تینوں شکلیں بدلا لیتا ہے، ٹھیک ہے. مثلا مؤمنن رفع میں ہمیشہ پیش آتی ہے، مؤمنن نصب میں ہمیشہ زبر آتی ہے، اور مؤمنن یہ کون سا جی؟ مورب منصرف جو شکل بدل لیتا ہے. غیر منصرف میں کیا بتایا تھا؟ وہ الفاظ جو عرب نہیں تھے، باہر سے عرب بنا لیے گئے، ٹھیک ہے، وہ الفاظ تھے. مثلا آگے اسی آیت میں آنے لگا ہے ابراہیم، ابراہیم، اور یہ حالت جر میں بھی ابراہیم ہی رہتا ہے. لیکن کچھ لفظ ہیں کہ جو شکل بدلتے ہی نہیں ہیں. مثلا الذی، الذین، 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 الذی، 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 التی، 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 ہیا، ہوا. اور ناموں میں سے موسیٰ، عیسیٰ، یہ ایسے ہی رہتے. الذین کی الذین اس میں موصول ہے، وہ جو جہاں مرضی فٹ کر تو فٹ ہو جائے گا، وہ جملے کے اعتبار سے پتہ چلے گا کہ یہ، اور جو استعمال سے اس چیز کا پتہ چلے گا. تو الذین کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے جی؟ حالت جر، مجرور ہوتا ہے. اب اس الذین کا بدل آ رہا ہے من قبل، من سے پہلے. تو وہ الذین وہ لوگ کون تھے؟ یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ مضاف الیہ ہے. کیسے پتہ چلے گا جی؟ قومی، قومی، زیر کیوں آگے می کے نیچے؟ اب من کی، من کہاں پہ لکھا ہوا ہے من جی؟ اللہ کے ولی ہیں آپ. اور الذین کا بدل ہے، یہ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں. یہ الذین کیا ہے؟ وہی میں نے آپ کو بتایا تھا، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت تھی الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے جی. یہ رب کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. کس نے کہا ہے؟ کہیں کیا صفاتی ناموں میں رب لکھا ہوا دیکھا؟ یہ اللہ کا بدل تھا، للہ، تو بدل آ گیا اللہ کا کہ اللہ رب ہے. رب، اللہ مالک ہے، بادشاہ ہے اللہ، ٹھیک ہے جی. تو الذین کا بدل آ گیا قومی. تو جیسی ایک لفظ آیا نا تو اس کا بدل بھی اسی حالت میں ہی ہوتا ہے. تو کاپی پینسل اٹھائیں تو روز لکھیں اگر، تو آپ کو انشاءاللہ یاد بھی رہے گا. ہاتھ کانپتے ہیں؟ چلے. تو قومی، الذین کا بدل کیا ہے؟ قومی. تو قوم من نہیں آیا تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہو گیا. کوئی کہ عام قوم نہیں ہے، بلکہ قوم کی نسبت کس طرف چلی گئی؟ قومی نوحن، قومی نوحن، مرکب اضافی. نوح علیہ السلام کی قوم. کی کہاں سے آیا جی؟ کی کدھر سے لے آئے ہوں میں؟ دیکھیں مرکب اضافی جو ہے، اضافت کس چیز کی ہے؟ اسی کا کی اضافت ہی ہے نا. اضافت کس چیز کو کہتے ہیں؟ پوزیسو کیس میں آتا ہے. تو جو ہی قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم، قوم نوح و، اور اب یہ واو کس چیز پہ عطف ہے؟ قوم پر. نوح علیہ السلام کی قوم، اور کس کی قوم جی؟ عاد. اب یہ قوم یہاں پہ بھی موجود ہے، اور عاد، عاد کی قوم اس کے ساتھ بھی آ گیا. اور پھر قوم پہ سمودا. سمودا، یہ سمودا کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے. سمود ایک قوم تھی جو عرب نہیں تھے.
تو یہ ہے، یہ بھی حالت جر میں ہے، یہ بھی مضاف الیہ، لیکن یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے تو یہ حالت جر میں تیسری شکل اختیار نہیں کرتا. تو سمود کی قوم، تو کیا تمہیں خبر پہنچی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے؟ اب الذین کا بدل یہ آ گیا، یہ خبر ادھر بھی آ گئی. خبر قوم نوح کی، اور یہ قوم پھر اس واو پہ عطف لے کے آیا. خبر عاد کی قوم کی یعنی عاد کے لوگوں کی، اور خبر سمود کے لوگوں کی، سمود کی قوم کی کیا تم تک پہنچی ہیں؟ واہ. اور قومی، اب یہ واو کس چیز پہ عطف ہے جی؟ قوم. اور یہ واو کس پہ عطف ہے؟ ابراہیم کا. الذین کا، اسی بدل کی بات چل رہی ہے نا. یہ قوم بھی الذین کا بدل تھا، یہ قوم بھی الذین کا بدل ہے، اسی لیے یہ بھی مجرور آ گیا. ٹھیک ہے، دھیان لگتا ہے آپ کا نہیں ہے یا سمجھ نہیں آ رہی. قومی، قومن نہیں آیا تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ. قوم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کا کیا مطلب ہے؟ اضافت کا. ٹھیک ہے جی، عام قوم نہیں ہے. کس کی قوم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اس کی خبر پہنچی. اور جی وَأَصْحَابِ، اور اصحابی بھی آ گیا. تو یہ واو کس پہ عطف ہے؟ یہی پرانی بات، قوم پہ، الذین پہ. ٹھیک ہے جی. وقوم ابراہیم واصحابی مدین. اصحابی، اصحاب نہیں آیا مضاف کی وجہ سے. کون سے لوگ؟ مدین کے لوگ. ٹھیک ہے جی، مدین کے رہنے والے. اصحاب سارے بندے جتنے بھی ساتھی ہیں مدین کے. مدین بھی ایک قوم کا نام تھا، مدین ایک علاقے کا نام تھا. ٹھیک ہے جی. تو اصحاب مدین یعنی وہ جو مدین ایک علاقہ تھا. ادھر کون گیا تھا جی مدین کی جانب؟ موسیٰ علیہ السلام تو گئے تھے مدین. ویسے مدین میں کون سے نبی آئے تھے؟ شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام. قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفقات. مؤتفقات کیا ہے جی؟ ہاں، افکن کس چیز کو کہتے ہیں؟ حقیقت سے الٹ بات، حقیقت سے کس کے بارے میں یہ آیت آئی ہے قرآن میں؟ جہاں پہ قرآن نے کہا تم نے سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ ھذا افکن؟ بہت ہی کھلے عام الٹی ہوئی بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ ایک صحابیہ تھیں، تو انہوں نے بات کہی کہ لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں اپنے خاوند سے. انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ اگر وہ مرد آیا ہوتا، تو حضرت صفوان بن معطل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر حضرت صفوان تمہارے پاس ایسی حالت میں آئے ہوتے تو کیا تم کوئی ایسا گناہ کرتی؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا عائشہ تو خدا کی قسم کروڑ درجے تم سے بہتر. جس عورت کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چن لیا ہے، ہاں جی، وہ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں یہ بات فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ اے اللہ کے نبی اس بندے کا بات، اس شخصیت کا نام بتائیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کروایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اللہ نے نکاح کروایا. تو حضرت عمر نے فرمایا اگر اللہ نے نکاح کروایا تو اللہ کسی غلط عورت کو آپ کے نکاح میں نہیں دے. یہ بیسیکلی الٹی ہوئی
تو تے جو ہے نا یہ بستیوں کی طرف یا مونس کی الٹی ہوئی چیزیں یا الٹی ہوئی جگہ آ جائے گی اس پہ، تو بستیاں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. تو الٹی ہوئی بستیاں، یہ کون سی بستیاں تھیں جو الٹ دی گئیں جی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ جا کے حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پہ الٹ دیا. تو کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی؟ الٹی ہوئی بستیوں کی خبر حضرت ابراہیم کی قوم کی، سمود کی، عاد کی، ان سب کی خبر نہیں پہنچی؟ عطا آیا اور عطت آئی. تے کیا جی؟ واحد مؤنث ہے کہ وہ اب یہاں پہ آئے آ رہا ہے اس لیے کہ آگے اس کا فائل بھی آ رہا ہے ظاہر، اسم ظاہر کی طور پہ. ہم ان کے پاس، اتت ہم آئے ان کے پاس، رسول ہم، رسول نہیں آیا تو یہ مضاف اور ہم مضاف ہے، یہ اسم اور یہ ضمیر مرکب اضافی. ترجمہ کا کے ایک ساتھ ایسے کریں گے، ان کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، علیہم الصلاۃ والسلام، رسول ان کے پاس آئے بالبینات، واضح بھی کے ساتھ، بیناتن ہو، بیناتن اور بیناتن جمع ہو جائے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں میں کہوں جی بیناتن تو آپ کہیں بیناتن تو جمع ہو گیا. تو عام طور پہ ہمارے جب تجوید میں لوگ پڑھتے ہیں تو وہ اس نون کو لمبا کر دیتے ہیں، تو واحد کو کیا بنا دیتے ہیں؟ جمع بنا دیتے ہیں. تو یہ واحد نہیں ہے بلکہ یہاں تو آیا ہی جمع ہے نا، بالبیناتی، تی آ گیا تو اس کا مطلب یہ با حرف جر تھا، اس نے اس کو مجرور کر دیا. بینہ، بینات ان کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ بین جو کہ انتہائی واضح کر دینے والی ہو، بینات انتہائی واضح کر دینے بالبینات انتہائی واضح کر دینے والے، والی میں بتاتا ہوں نا جی، والی یا والے معجزات کے ساتھ. بینہ کا ترجمہ معجزات. دیکھیں نا، نبی آئے کسی چیز کے ساتھ آئے نا، خود تو نہیں آئے نا. کس چیز کے ساتھ آئے ہیں؟ معجزہ. بیسیکلی بینہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ معجزہ. ایسی چیز کہ جو بالکل واضح کر دے کہ یہی اللہ کے رسول ہیں. تو جب بھی بینات کا لفظ آیا ہے رسولوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے معجزے یا ایسی نشانیاں کہ جو بالکل واضح کر دیں. ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف تھا جی. تو ایک دفعہ جب تھوڑی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، اور دوسرے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا ابو جہل کیا تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے یا کیا کوئی اندازہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ تو اس نے کہا جی اللہ کی قسم کہ یہ اللہ کے رسول، لیکن ہمارا ان کے ساتھ ذرا ٹاکرا شریکہ ہے. انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے دودھ پلایا، انہوں نے سرید کھلائی، ہم نے گوشت کھلایا، انہوں نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر رسول آ گیا تو ہمارے اندر تو نہیں آیا. اگر مان لیں تو بےزتی ہوتی. ہمارے گاؤں کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے جناب ماما فاضل صاحب، تو ان کی بڑے مشہور معروف واقعہ چلے ریکارڈ پہ آ گیا کہ وہ بس میں بیٹھے ہوئے تھے، جہانگیر صاحب آئیں گے تو آپ ان سے پتہ کرنا. تو انہوں نے گھڑی الٹی باندھی ہوئی تھی، یعنی اس دوسری طرف سے نا سیدھی تھی، اور انہوں نے اپنی طرف سے نظر نہیں آ رہا تھا. تو ساتھ جو بندہ بس میں بیٹھا تھا اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے گھڑی الٹی باندھی ہوئی ہے. اب انہوں نے دیکھا تو ان کو پتہ تو چل گیا گھڑی الٹی باندھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں سیدھی باندھی. اس نے کہا جی الٹی ہے، انہوں نے کہا سیدھی ہے. اب دوسری سواری نے سنا، وہ بھی آگے آیا، اس نے کہا جی گھڑی الٹی ہے، انہوں نے کہا سیدھی ہے. کرتے کرتے 10-20 بندے آگے، انہوں نے کہا جی الٹی ہے، انہوں نے کہا جی بالکل سیدھی ہے.
تو اتنی دیر میں کمیل بس سٹاپ آ گیا، وہ نیچے اترے، جہانگیر صاحب راوی ہیں اس خبر کے، وہ کہتے ہیں جی میں بھی اتر رہا ساتھ. تو نیچے اتر کے میں نے ان سے کہا کہ ماما فاضل جی آپ نے یہ بات کیوں تسلیم نہیں کی گھڑی الٹی ہے؟ کہتے ہیں اگر مان لیتا تو کتنی بےزتی ہوتی. تو پوری بس میں خبر نکل گئی یہ. تو اصل میں جو ابو جال تھا نا جی، وہ مان نہیں رہا تھا کہ اگر مان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو بےزتی ہو جائے گی جی کہ ہمارے قبیلے سے، ہمارے نسل سے کوئی نبی نہیں آیا. باقی وہ مانتا، اس دل تو مان رہا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو ایسی نشانیاں دے کے بھیجا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے کافر کو بھی شک نہیں رہے گا. تو یاد رکھیں کہ جو منافق تھے وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی. اسی لیے تو پہلے آیا نا، ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہیں قرآن میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے ہمارے جو دل کی خبریں لوگوں کو بتا دے. تو جانتے تو تھے کہ اللہ بتا سکتا ہے. تو ان کے پاس، ان بستیوں والوں کے پاس اللہ کے رسول آئے واضح معجزات اور نشانیاں لے کر. بس ماں نہیں. اب یہ ماں دیکھیے گا لم کی شکل اختیار کر جائے گا، یعنی کہ جو لم ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ نفی جہود، یعنی کہ بڑی شدت کے ساتھ کسی کا نا ہرگز ایسی بات نہیں ہو سکتی، ہرگز ایسی بات نہیں ہوئی. ماں آیا نا ماں، تو ہم نے اس نے کھانا نہیں کھایا، اس نے کھانا نہیں کھایا ماں کے ساتھ. ماں اقلا، اس نے کھانا نہیں کھایا. ماں اقلا طعام، اس نے کھانا نہیں کھایا. تو ہم کہتے ہیں اس نے ہرگز کھانا نہیں کھایا، تو جہود میں چلے جائیں گے. تو لم کے ساتھ آئے گی وہ خبر کہ لم یاکل الطعام، کہ اس نے ہرگز کھانا نہیں کھایا. اب یہ ما جہود میں دیکھیں کیسے جاتا ہے، یعنی اس کی شدت کیسے آتی ہے. اس میں ما کانا نہیں ہے، فما کانا، اور اللہ، اور نہیں ہے اللہ. اللہ کانا کا اسم کیا ہو گیا؟ اللہ. اسم ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور خبر ہمیشہ اس کی حالت نصب میں ہوتی ہے. کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ ہر دفعہ حالت نصب میں آئے گی. لیکن یہاں پہ فعل آ رہا ہے، کان اللہ، اور اللہ نہیں ہے لی. حالانکہ یہ لام تعلیل ہے. ہاں جی، فعل سے پہلے آتا ہے تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تاکہ. اور اسم سے پہلے آتا ہے تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ لام تعلیل کا. بولے نا جی، کے لیے. اس لیے میں کہتا ہوں کاپی رکھ لیں، لکھ لیں. 10 دفعہ لکھیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے تو 11ویں دفعہ کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں آئے گی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِي، اب یہ لام جہود ہے، اس نے اس کو ہرگز کے معنی دے دیے کہ ہرگز نہیں ہے اللہ تعالی یظلم. ظلم یظلم، وہ ظلم کرتا ہے. یظلم تھا، اسلام تعلیل نے اس کو کیا کر دیا؟ زبر دے دی. لیظلم ہم، کہ وہ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے. یا کا مطلب کیا ہے؟ وہ. یظلم ظلم کرے، ہم ان پر. کن پر جی؟ کفار. جو کفار تھے، وہ جو قومیں تھیں. اللہ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرے، بلکہ یہ جو عذاب آئے ان پہ، اس کے پیچھے راز کیا تھا جی؟ وَلَٰكِن كَانُوا. لیکن جب آتا ہے تو پچھلی بات کی نفی کر کے اس کی صحیح صورتحال بیان کی جاتی ہے. اور لیکن اس کی 2 شکلیں ہیں، لاکن اور لاکنہ. ٹھیک ہے، عربی میں آتی ہیں، اس پہ انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی. لیکن کیا جی؟ کانو وہ رہے.
استمراری میں آ رہا ہے. کیا کس چیز میں آ رہا ہے جی؟ ماضی استمراری. ایک بات جو ہوتی رہی ہے کانو. اب یہ اس کے بعد آنا تھا یظلمون. یہ کا مطلب وہ نون جمع حالت رفع میں ظلم کرتے رہے ہیں. کانو یظلمون وہ ظلم کرتے رہے ہیں. اب اس کی خبر کو مقدم کیا گیا انفسا انفسہم اپنی یا اپنے آپ پر. تو یہاں اس کو مقدم کیا گیا تو ترجمے میں کس چیز کا اضافہ ہوگا؟ اپنے آپ پر ہی. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے. انہوں نے کسی اور پہ ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پہ ہی انہوں نے ظلم کیا. یہ جو لوگ تھے یہ بستیوں والے اس وقت تو بڑے بدماش بنے ہوئے تھے نا جی. آج بھی جب آدمی ڈلاگ مارتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میں کوئی چیز ہوں. او ایسے اکڑ کے چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہ تو تم آسمانوں پر پہنچ سکتے ہو پہاڑوں کے اوپر، نہ زمین پھاڑ سکتے ہو. تو سکی ڈیش لگانے کی ضرورت ہے. اصل بات یاد رکھیے گا، آج ہم نے اپنے نام کے ساتھ بڑا پینڈا کر کے لکھا ہوا ہے راجا. آپ نے اپنے پیج کے ساتھ لکھا ہوا ہے مرزا. غفور صاحب نے اپنے ٹریڈر کا نام کیا رکھا ہے؟ مرزا ٹریڈر. ہم نے جناب راجپوت فارم، یہ وہ سیدی سادات ٹریول. مرنے کے بعد فرشتہ مجھے آگے کہے گا راجہ صاحب قبروں پہ لکھا ہوا ہے نا. فرشتہ جب آئے گا نا جی تو اس نے مجھے نہیں کہنا. اگلی آیت پڑھ دے جی، ویسے آسان سی آیت ہے. میں نے کہا جی وہ پڑھی ہوئی ہے ساری تو آسانی سے نکل جائے گی. پڑھی ہوئی آپ کا امتحان بھی ہو جائے گا اس میں. المومنون ول اور مؤمنون جمع آگئی واو نون حالت رفع میں. مومنون حالت رفع میں آ گئی اور الف لام آ گیا تو کیا مطلب ہے؟ یہ مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ کس چیز کے مقابلے میں یہ آیا ہے؟ جی پچھلی آیت آپ نے 2 آیتیں پہلے پڑھا ہے المنافقون والمنافق. منافق مردوں اور منافق عورتوں کی نشانیاں یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. والمومنون والمومنات مومن مرد اور مومن عورتیں یہ دونوں مبتدا نمبر 1 مبتدا نمبر 2. وہاں پہ آیا تھا مومن منافق مرد منافق عورتیں مبتدا. خبر کیا تھی اس کی؟ اب اس کی خبر کیا آ رہی ہے جی؟ پہلی خبر بعضهم. یہی بات وہاں پہ آئی تھی. بعضهم ان کے بعض من سے ہیں. اچھا وہ میرے دماغ میں ان کی بات چل رہی ہے. بعضهم ان کے بعض ہیں اولیاء بعضهم. اچھا یہ خبر جو ہے نا اس کے اندر ایک اور بات چل پڑی ہے. بعضهم ان کے بعض ہیں اولیاء او بعض بعض کے ساتھی ہیں، سرپرست ہیں، مددگار ہیں. یہ سارے معنی ولی کے اندر آ جاتے ہیں.
ولی کہتے ہیں جی فلاں، اچھا اس فلاں بندے کا ولی کون ہے؟ بندہ قتل ہو گیا تو کہتے ہیں ولی کون ہے اس کا؟ ولی اس کا بیٹا ہے۔ کون؟ جو اس کے سارے معاملات کو دیکھ بھال کرتا ہے، ہینڈل کرتا ہے، وہ ولی ہے۔ ولی سرپرست کو بھی کہتے ہیں کہ جو اگر بیٹا چھوٹا ہے یا اس کا ذہن کام نہیں کرتا تو اس کا ولی کون ہے؟ باپ ہے۔ بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، اپنے کام خود نہیں کر سکتا تو اس کا ولی کون ہے؟ بیٹا۔ کون سا بیٹا؟ جوان بیٹا۔ یعنی چھوٹا بندہ ہے یا ذہنی طور پہ معذور ہے، اس کا ولی باپ ہے، زبردست طاقت والا۔ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا ولی اس کا بیٹا ہے، طاقت والا۔ تو ولی کا مطلب کیا ہے؟ مددگار، سرپرست، دوست۔ تو بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار، سکے نہیں ہیں، باتوں والے، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کس قسم کی مدد کرتے ہیں جی؟ کون سی صورت آئی ہے؟ سورۃ العصر۔ کیا جی؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک دوسرے کے مددگار ہیں جنت تک پہنچانے میں۔ ایک مومن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ایک جسم سے تشبیہ دی ہے کہ اگر چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ یعنی کہ کابل میں اگر تکلیف ہو تو ہندوستان کے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن علامہ اقبال صاحب کو مرے ہوئے 100 سال بھی نہیں ہوئے تھے، کابل میں آ کے کانٹا چبھا اور ہم نے اپنے اڈے دیے، ہم نے کہا چلو یہاں سے دو، اٹھو اڑو، 57,000 پروازیں کرو اور پورے افغانستان کو تورا بورا بنا کے رکھ دو کارپیٹ بمنگ سے۔ ہم تو نالے بھی آخنے ساڑھے طرح نہیں تھے، وہ اٹھے نہیں۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کہاں سے آیا تھا طارق بن زیاد؟ کس کی مدد کرنے کے لیے؟ ایک عورت کی مدد کرنے کے لیے۔ محمد بن قاسم۔ اچھا دیکھیں نا جی، 8.5 2 کتابیں پڑھی ہیں۔ طارق بن زیاد بھی ایک لڑکی کی مدد کرنے آیا تھا۔ 91 ہجری، 91 ہجری اور 92 میں محمد بن قاسم آیا تھا۔ یہ بھی ایک عورت کے چکر ایک سال کا فرق تھا، یعنی ایک آدھے سال کا فرق، ہجری آگے پیچھے ہو گیا نا، کچھ مہینوں کا فرق آ گیا۔ ایک عیسائی تھا گورنر، جس کو جو کنگ تھا ان کا عیسائیوں کا، وہ کیا کرتا تھا کہ وہ گورنروں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ان کی بیٹیوں یا بیٹوں کو اپنے مال میں لے آتا تھا تاکہ ان کی اولاد یہاں پہ ہو تو وہ ذرا میرے فرما بردار ہیں۔ تو وہ بوڑھا ہو گیا تھا بادشاہ، تو اس گورنر کی بیٹی ابھی چھوٹی تھی، تو اس نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی بادشاہ۔ تو اس نے وہ دہائی، اس گورنر نے خط لکھا موسیٰ بن نصیر کو، اور وہاں سے پھر طارق بن زیاد آیا اور اسلام کا پھر معاملہ جو آگے چلا ہے۔ طارق بن زیاد نے آ کر جب جبرالٹر جس کو کہتے ہیں جبل طارق، اس کے ساتھ آ کے اس نے اپنی فوج کو اتارا تو آگ لگا دی کشتی کو۔ اقبال نے کیا لکھا ہے جی اس پہ؟ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور کرتی ہے بے گانا دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو وہ طارق بن زیاد آیا وہاں پہ اور اس نے پھڑکے اڑا دیے سارے، ایک عورت کے لیے وہ آیا تھا۔ تو مسلمان تو ایک عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے پورے دنیا کو پھڑرا سکتے ہیں، ایک عورت کی۔ آج کل مسلمان عورتوں کو کیا ملا ہوا جی آپ کو پتا ہے؟ ٹک ٹاک جی، ٹک ٹاک پہ چڑھی ہوئی ہیں۔ چوتھے دن شور پڑ جاتا ہے جی کہ فلاں عورت کی ننگی ویڈیو وائرل ہو گئی، فلاں عورت نے اپنی ننگی ویڈیو وائرل کی۔ مسلمان عورتیں آج کل اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے
یہ کر رہے. تو یہ آخرت کی انتہا یعنی ذلت کی جو اس مسلمان امت نے یہ پہلے ہی ہے جی مریم نواز صاحبہ نے جو قانون چل رہے ہیں انہی میں اپنا شہید ہونے کے چکر میں یہ قانون پہلے موجود ہے جی. 15 پہ آپ کال کر دیں, مرد کر دیں, عورت کو تو چھوڑ ہی دیں نا جی. مرد اگر 15 پہ اسی وقت کال کرے تو پولیس نہیں آتی. یہ مریم نواز کو خود نہیں پتا نا اصل میں بیسیکلی یہ نہ قانون جانتے ہیں, نہ ان کو کچھ علم ہے, نہ لینا نہ دینا. تو بس کسی نے بتا دیا ہوگا کہ یہ کر دیں میڈم, تو میڈم نے وہ کر دیا, میں نے کر دیا. وہ بھائی یہ چل رہا ہے قانون پہلے سے. چلیں جی یامرون بالمعروف کام لیٹ ہی ہو جائے گا. یامرون واؤ حالت رفع جمع کی حالت رفع فائلی طور پہ. یامرو وہ حکم, یہ کا مطلب وہ ہمارا اس نے حکم دیا. یامرو وہ حکم دیتا ہے, اور واؤ نون حکم دیتے یعنی حکم دینے والے یہ ہیں کیونکہ واؤ نون ہے تو حالت رفع میں. یامرون بعض بھی کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ المعروفی, با حرف جر معروفی ہے مجرور ہو گیا نا, بولے نا جی بولا. اچھا بول تو دیا کریں, بولنا بھی. اچھا معروف کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کس سے نکلا ہے؟ عرف سے. عرف کس چیز کو کہتے ہیں؟ پہچان کو. اس کا فاعل کیا ہے؟ عارفن, پہچاننے والا. اور مفعول کے وزن پہ کیا ہے؟ مفعول. اب اس پہ میم عین رے واو فے. معروف جو چیز پہچانی ہوئی چیز, پہچانی ہوئی بات, جس کو پہچان لیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معروف. نیکی میں نے آپ کو بتایا کہ جس کو ہماری فطرت پہچان لے وہ کیا ہے؟ نیکی ہے. امر بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں, اور ینہونا یہ بات گزر چکی ہے. یا کا مطلب وہ, واو نون جمع حالت رفع فاعلی حالت میں. نہا, ینہا کا کیا مطلب ہے جی؟ وہ روکتے ہیں, وہ روکتے ہیں. ینہونا ان سے المنکری, ان حرف جر ہے, اس نے منکر کو مجرور کر دیا. منکر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہماری فطرت پہچاننے سے, اور عام طور پہ کیا ترجمہ ہے؟ برائی. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اہل ایمان کی ایک نشانی تو وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. منافق ایک دوسرے کے مددگار ہیں, ساتھی ہیں. مومن ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. اہل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور گناہ سے روکتے ہیں. اور یقیمون اقامہ, اس نے قائم کیا. یقیمو وہ قائم کرتا ہے, اور واو نون جمع حالت رفع فاعلی حالت میں. یہ کا مطلب وہ قائم کرتے ہیں. کس چیز کو جی؟ اب جس چیز کو قائم کرتے ہیں وہ حالت نصب میں آئے گی. مفعول الصلاۃ, ٹھیک ہے جی. نماز کو, وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, تیسری چیز آ گئی ہے یؤتون کیا جی؟ آتا, یؤتی دینا, باب افعال, ٹھیک ہے جی. تو یؤتی دینا اور یؤتونا واو نون جمع حالت رفع میں. یہ کا مطلب وہ کون ہے جی؟ المؤمنون والمؤمنات, اور وہ دیتے ہیں زکات,
زکات وہ زکات کو دیتے ہیں، زکات کو ادا کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. وَيُطِيعُونَ، سب سے بڑی وسیع اور مشکل ترین بات آ رہی ہے. اور یطیعون، یہ کا مطلب اور واو نون حالت رفع فاعلی حالت میں. اطاع، اس نے اطاعت کی، بات مانی. یطیع وہ بات مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، فالو کرتے ہیں، حکم مانتے ہیں. وہ یطیعون، وہ حکم مانتے ہیں. وَيُطِيعُونَ يُطِيعُونَ اللہ، وہ حکم مانتے ہیں اللہ. اللہ حالت نصب میں آ گیا، اللہ کا حکم مانتے ہیں. وَرَسُولَهُ، اور رسول ہو، اس کے رسول کا، اللہ کا اس کے رسول کا، اس کے his messenger. رسول کا مطلب کیا جی؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم. پہلے بھی ایک بات چلی تھی، پچھلی آیتوں میں آئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایک ہی ہے. اللہ راضی ہوگا تو رسول راضی ہوں گے، اور رسول راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا. دونوں کی رضا لازم و ملزوم. جی جی ہاں جی. یہی تھے بہت جھگڑا ہے کہ عام لوگوں نے یہی پیغام رسا سمجھی بس. نہیں، وہ صرف پیغام رسا کا جو ہاں جی ہے جی بالکل. لیکن ہم تو وہ نہیں مانتے نا جی، ہم تو اللہ کے نبی سے. ہاں جی، وہ ایک کمپنی آئی ہے جس نے یہ کام کی بات بالکل درست ہے. یطیعون اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. اب یہ سب سے مشکل کھانا کہاں پہ تھا؟ یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا. ورنہ اللہ اللہ، رسول رسول، صدقے یا رسول، یہ تو ہر بندہ کہتا ہے، لیکن حکم ماننا، یعنی بندہ کہے کہ میرے باپ کی شان، میری امی واہ جی واہ، میری والدہ کی کیا بات، میری والدہ جو ہے وہ یہ، میری والدہ وہ. والدہ کہے پتر اٹھ کے پلائیں نا پانی، تو پانی تو کہے جی میں امی سے محبت تو بڑی کرتا ہوں، لیکن پانی اٹھ کے پلانا میرے بس میں، یہ کام میں نے نہیں کرنا. تو ایسی سکی محبت کا کوئی. چلیں جی، اولئک، اب ایک بات آئے گی اس میں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یہ ہیں، یعنی اس میں اشارہ جمع ہے، بعید کا جمع کا. اولئک مبتدا آ گیا، یہ سا کو حرف کون سا کہتے ہیں؟ حرف یاد رکھا کریں جی، حرف استقبال. مستقبل میں فعل مضارع کو مستقبل میں لے جانے والا حرف سا. یرحمو، یہ کا مطلب وہ. یرحمو، ٹھیک ہے جی، وہ رحم کرے گا. ویسے یرحمو کا مطلب وہ رحم کرتا ہے، اور سا لگ گیا تو پکا مستقبل میں چلا گیا. وہ ان قریب یا جلد ہی رحم کرے گا ہم ان پر. کن پر جی؟ مومن مردوں عورتوں پر. سیرحمہم اللہ، اب یہ جو یہ ہے وہ رحم کرے گا، اس کا فاعل آگے حالت رفع میں اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ رحم کرے گا. تو یہ یاد رکھیے گا، یہ جو سیرحمہم اللہ ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے عمل کی بنیاد میں جنت میں نہیں جائے گا. کس چیز، کون سی چیز جنت میں لے کے جائے گی؟ صرف اللہ کی رحمت. عدل کریں تے تھر تھر کمڑ اچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. یعنی اللہ کی رحمت ہوگی. تو وہ ایک نعت کا شعر ہے
کہ پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا، پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا، ہوگی ان کی رحمت جو گناہگار ہوگی، ان کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اللہ کی رحمت اگر ہوگی گناہگار کے ساتھ تو گناہگار بھی پل کراس کر جائے گا۔ تو اللہ کی رحمت سے ہر وقت امید رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی رحمت سے بہرہ بند فرمائے۔ ان اللہ عزیز حکیم، ان حرف تاکید، ان اللہ انا نے عمل کیا، اللہ انا کا اسم ہے، اس کو اس نے منسوب کر دیا، بے شک اللہ تعالی ہے عزیزن۔ عزیزن کس کو کہتے ہیں جی؟ زبردست کو۔ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، بڑی عزتوں والا ہے، حکیم، حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہ جو رحمت ہے اور جو اس کے فیصلے ہیں وہ ایسے ہی الٹ ٹپ نہیں چل رہے، بلکہ اللہ کے ہر فیصلے میں، ہر عمل میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے بہرمند فرمائے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔